جو ماحول ہے اور 22 تاریخ کا انتظار کیا جا رہا ہے، پران پرتشٹھا ہوگی رام مندر میں، جمعیت وہ سنگٹھن ہے جس نے 70 سال مقدمہ لڑا، کیا اس موقع پر آپ کہنا چاہیں گے کس طرح سے 22 تاریخ کو؟ میں تو 22 تاریخ کے بارے میں کچھ بھی نہیں، یہ کہتا ہوں کہ ملک میں امن و امان رہنا چاہیے، اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے کہ ہندو اور مسلمان آپس میں لڑیں یا ملک کا امن و امان بھنگ ہو۔ جو جہاں ہے کرنے والے کر رہے ہیں کریں، مسلمانوں کو بھی احتیاط سے رہنا چاہیے، ہندوؤں کو بھی احتیاط سے رہنا چاہیے۔ بھائی چارگی اور گنگا جمنی تہذیب جو اس ملک کے لیے اور ملکوں سے زیادہ ضروری ہے، لیکن جتنی اقلیتیں اس ملک میں رہتی ہیں دنیا کے ملکوں میں مشکل سے اتنی اقلیتیں ہوں، اس لیے میں صرف یہی بات کہتا ہوں کہ امن و امان کو برقرار رکھنا چاہیے۔ جمعیت یہ تسلیم کرنے کو تیار ہے اب کہ جو بھی کورٹ کا فیصلہ تھا وہی ماننے ہے، کیونکہ اب رام مندر کا جو بھی نرنے تھا وہ بھی کورٹ نے ہی دیا تھا، زمین دی تھی۔ ہاں نہیں، رام مندر ہمارا مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے۔ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ زمین مسجد کی زمین ہے، کسی مندر کو توڑ کر یہ نہیں بنے گی، یہ ہمارا اختلاف تھا۔ کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جس جگہ مسجد ہے یہ رام کا جنم استھان نہیں ہے، یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے، 3 ججوں کا ہے۔ اس کا بہت کھلا ہوا مطلب ہندوستان کا یہ ہے کہ جس جگہ رام مندر بنایا جا رہا ہے یہ مسجد کی جگہ ہے، رام کے جنم لینے کی جگہ نہیں ہے۔ جو بھی شخص بھی یہ کہتا ہے کہ یہ رام کا جنم استھان ہے، ہم کورٹ یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، ہم نہیں کچھ کہتے، سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اب کس کو کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں، کون لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، کون کورٹ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمیں اس سے افسوس بھیجتے ہیں۔ کیا ہندوستان کی جو تاریخ ہے نئی کروٹ لے رہی ہے؟ یہ وہ وقت ہے، اتہاس؟ نہیں، ملک کے حالات ہمیشہ دنیا کے اندر ایک جیسے حالات نہیں رہتے، حالات بدلتے رہتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی حالات بدل رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک سب کا ہے اور اقلیت اور اکثریت سب اس ملک کے اندر اپنے دھرم کے ساتھ دستوری اعتبار سے زندہ رہنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس لیے کروٹ کیا ملک لے رہا ہے اور کیا کروٹ لے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ 12 مہینے برابر نہیں ہوتے ہیں، آج کچھ ہے کل کو کچھ ہے، حالات ٹھیک ہوئے ہوں گے۔ یہ سوال اس لیے تھا کیونکہ رام مندر کا تو تھا یہ ایشو، اب آگے بھی چیزیں بڑھ رہی ہے، گیان واپی اور متھرا۔ یہ غلط ہے، ملک کا ایک دستور بنا ہوا ہے پچھلی گورنمنٹ کا جو 91 کے اندر بنا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک میں امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی کہ سن 47 کے اندر جو بھی کسی بھی دھرم کی جگہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کو توڑنا پھوڑنا، اس کو لینا یہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے اندر ہندوؤں کی جگہ بھی آتی ہے، مسلمانوں کی جگہ بھی آتی ہے، اس قانون کے خلاف کچھ کرنا میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک سیکولر ملک کے اندر یہ کیا جائے اور اس قانون کو توڑ کر کے مسلمانوں کو دوسری مسجدوں کے اوپر قبضہ کیا جائے۔ بہرحال ہم تو لڑتے ہیں، مقدمہ لڑیں گے اور لڑا جا رہا ہے مقدمہ، مسلمان کہاں تک بات چلتی ہے اور کس طرح چلتی ہے وہ آنے والے دن تک۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ ایک سانسد، مسلم سانسد کا بھی بیان آیا کہ 22 جنوری سے پہلے اور 22 جنوری کے بعد مسلمان گھروں میں رہیں، سفر نہ کریں زیادہ، یہ تمام، کیا آپ مسلمانوں سے اپیل کریں گے؟ میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ملک کی سالمیت اور آپسی بھائی چارے کو ہر حال کے اندر زندہ رکھنا چاہیے۔ اگر کسی تاریخ کے اندر اس کا خطرہ ہے کہ جگہ جگہ جھگڑے ہو سکتے ہیں یا امن و امان بھنگ ہو سکتا ہے، تو خاص طریقے پر میں مسلمان کو اور اپنے ہندو بھائیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ اس ماحول کو سدھار میں رکھیں، صحیح رکھیں اور جھگڑے اور فساد کو جگہ نہ دیں، بلکہ شانتی اور امن و امان کے ساتھ اس تاریخ کو گزاریں۔ آخری سوال یہ کہ اگر آپ کو بھی نمنترن آتا ہے تو جائیں گے آپ؟ کیونکہ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں 100 میں سے ایک نہیں، 1000 میں سے بھی ایک نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس آئے گا۔ میں نے تو مقدمہ لڑا ہے، جمعیت علماء نے اتنا کروڑوں روپیہ خرچ کیا، مجھے کیوں نہیں ہے؟
میں دے دیا تو نہیں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو کبھی بھی جدیہ سے گزرا ہوں, جدیہ میں گیا بھی نہیں, مجھے جانتا نہیں. شکریہ بات کرنے کے لیے. تو مولانا شمس مدنی جو